ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے اور خوشیوں کا مہینہ ہے، اور نہ صرف اپنے طور پر خوشی منانے کا مہینہ بلکہ غریبوں میں اور پریشان حالوں میں خوشیاں بانٹنے کا مہینہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ماہ رمضان المبارک میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، صدقات و خیرات بھی ادا کرتے ہیں، اور نیک کاموں کے اندر کثرت سے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، تاکہ نیکیاں لوٹنے کے اس موسم کے اندر جہاں اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں جمع کریں، وہیں پر غریبوں کو بھی خوشیاں عطا کر کے انہیں بھی آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ حضرات مکرم، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکی اور صفائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو اس لیے کہ وہ تمہیں پاک کر دے گی۔ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو خود بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی پاک ہیں اور ان کا مال بھی پاک ہے، اس لیے ان کے مالوں کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہمارا مال طرح طرح کی آلائشوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، ہم جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے مالوں کو پاکیزہ اور ستھرا فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ نماز پڑھے، حج کرے اور روزہ رکھے لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرے، تب بھی اس کا دین پورے طور پر کامل نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ جو ان میں سے 3 کام کرے اور 1 کام نہ کرے، وہ اس کے اعمال مقبول نہ ہوں گے جب تک کہ 4 کو نہ بجا لائے۔ یعنی یہ اسلام کے ارکان ہیں، ان کے اندر کوئی اگر کمی کرتا ہے تو اس کا اثر دوسری عبادتوں کے اوپر بھی مرتب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حکم دیا گیا، اگر ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں تو ہماری نماز مقبول نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے یہاں تک فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ مومن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی انکار کر دے زکوٰۃ کا تب پھر وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اور حضرات مکرم، یہ مالوں کی جو زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اس کے فائدے ہمارے لیے دنیا میں بھی ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کے بے شمار فائدے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو
مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، یعنی صدقہ دیے ہوئے مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ اب جو دنیا کی عقل رکھتا ہے وہ اگر دنیاوی عقل کے اعتبار سے سوچے تو اس کی عقل تو یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم نے سود کے طور پر مال دیا تو ہمارا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے، اور اگر ہم نے زکوٰۃ دی، صدقہ دیا تو ہمارا مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹ جاتا ہے۔ لیکن اسلام ایک الگ ہی نظریہ پیش کرتا ہے۔ سود سے مال تم کہتے ہو کہ بڑھتا ہے، اسلام کہتا ہے گھٹتا ہے، اور صدقہ دینے سے تم کہتے ہو مال کم ہوتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی دنیاوی عقل کے ذریعے اس کو سوچے گا تو دنیاوی عقل یہاں پہ کام نہ آئے گی۔ ہاں، اگر آپ سائنٹیفک طور کے اوپر سمجھنا چاہیں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو کسان ہوتے ہیں، نباتات کے ماہرین ہوتے ہیں، کھیتیوں کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں، جب وہ کھیتوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی پودے نکل آتے ہیں جو کھیتیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ بڑے اچھے انداز کے اندر ان کی کٹائی کر دیتے ہیں۔ تو جو ہوشیار آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ فاسد پودے جو کھیت کے دوران نکل آئے ہیں، اگر ان کو ہم جدا نہیں کریں گے یہ ساری کھیتی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور جو نادان ہوتا وہ کہتا نہیں، اس کو نہ کاٹا جائے، اس کو کاٹیں گے تو کھیتی کے اندر کمی ہو جائے گی۔ تو یہی حال جو ہے وہ دین کے معاملے کے اندر بھی ہے۔ جو آدمی نادان ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے زکوٰۃ دو گے تو مال کم ہو جائے گا، لیکن جو ہوشیار ہے، دین کی سمجھ رکھتا ہے، وہ یہی کہے گا کہ جب اللہ اس کے رسول کے حکم پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ فاسد مال ہمارے مالوں سے جدا ہو جائے گا، اور پھر ہمارے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمارے مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کی جو مثالیں ہیں آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر بھی بہت دیکھ سکتے ہو۔ آپ ایک انار اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے دیکھ لیں، انار کا جب ایک دانہ خراب ہو جاتا ہے، ہوشیار آدمی دیکھتا ہے نا تو اس دانے کو فوراً نکال کے الگ کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے اگر یہ انار کا دانہ خراب اس کے اندر موجود رہا تو پورے انار کو سڑا کر کے رکھ دے گا، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر اس کو نکال دوں گا تو پھر ایک دانہ کم ہو جائے گا، دو دانے کم ہو جائیں گے۔ تو یہی حال جو ہے وہ جو ہے دنیا کے معاملے کے اندر عقل اور بے وقوفی کا ہے، دین کے معاملے کے اندر بھی آپ دیکھیں جو زکوٰۃ کا مال ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا زکوٰۃ کا مال جس مال میں بھی ملتا ہے وہ اس مال کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کا دو معنی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض تھی، آپ نے ادا نہیں کی اور وہ مال تمہارے مال کے اندر ملا رہا تو تمہارے سارے مال کو برباد کر دے گا، ایک مفہوم یہ ہوا۔ اور دوسرا معنی یہ ہوا آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے، آپ نے زکوٰۃ لی اور زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال میں ملا دیا تو وہ زکوٰۃ کا مال آپ کے مال کو برباد کر دے گا۔ تو جس طرح خراب چیز کو اگر انار سے جدا نہ کیا جائے، کھیتی سے جدا نہ کیا جائے تو وہ ان چیزوں کو برباد کر دیتا ہے، ایسے اگر مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور وہ زکوٰۃ کا مال ہمارے پاکیزہ مال میں ملا ہوا رہے تو ہمارے سارے مال کو تباہ کر دیا کرتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ رب کا فیصلہ ہے کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور دنیا کے معاملے میں آپ دیکھیں ہم لوگ کتنی ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہیں۔ ایک کسان آدمی ہے، ایک بورا اناج کا بھرا ہوا ہے، اس کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کیوں ملا دیتا ہے؟ کہ جب اس کو میں مٹی میں ملا دوں گا تو کئی بورے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے عطا فرمائے گا۔ اور جو نادان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو اناج کا بورا ہے اس کو میں خاک میں نہیں ملاؤں گا۔ اب آپ بتائیں، ایک نے مٹی میں ملایا، دوسرے نے نہیں ملایا، تو کیا مٹی میں ملانے والا نادان ہے؟ کہیں گے نہیں، جس نے مٹی میں نہیں ملایا ہے وہ نادان ہے، اس لیے کہ جو گھر پہ رکھا ہے وہ اور اس کے بال بچے مل کر کے چند دن میں کھائیں گے اور ختم ہو جائے گا، اور جس نے مٹی میں ملا کر کے کھیتی کی ہے وہ کئی سو بورے اناج پائے گا اور وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اب اگر کسان کو اپنی کھیتی کے اندر زمین میں ڈالنے کے لیے بیج نہ ملے، بڑی محنت کر کے بیج لے کر کے آتا ہے، اناج لے کر کے آتا ہے تاکہ میں کھیتی کروں، تو کیا ہمارا یقین
ایک کسان سے بھی زیادہ کمزور ہے؟ کیا ہمارا اعتقاد ایک کسان سے بھی زیادہ جو ہے وہ ضعیف ہے کہ کسان کو تو اتنا یقین ہے کہ اگر ہم مٹی میں ملا دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کئی بورے عطا فرمائے گا، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ نے جو حکم دیا مال نکالنے سے اس لیے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں کہ اگر میں مال دے دوں گا تو پھر میرا مال کم ہو جائے گا. تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ کسان اپنے بورے کو سنبھال کے رکھ رہا ہے کہ مٹی میں ملاؤں گا تو وہ کم ہو جائے گا. اس کسان کو بعد میں پتہ چلے گا جب کھیتی کرنے کا وقت آئے گا. اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب نیکیوں کی کھیتی کاٹنے کا موسم آئے گا. تب وہ لوگوں کو دیکھے گا جنہوں نے اللہ کی راہ میں لٹا دیا تھا، میں کہتا تھا برباد کر رہے ہیں، آج تو ان کی کھیتیاں لہلا رہی ہیں اور میرے لیے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور عذاب کے کوڑے الگ سے میرے اوپر پڑ رہے ہیں. حضرات مکرم، بندہ اگر شریعت کے اندر غور کرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں ہے، ایک بار قحط پڑ گیا، آپ نے اپنا سارا غلہ منگوایا اور تاجروں کو جمع کیا. تاجروں کو جمع کرنے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی ہے جو میرا اناج 700 گنا نفع کے اندر خریدے، یعنی 1 روپے کا سامان 700 روپے میں خریدے. اب ظاہر سی بات ہے کتنی بھی مہنگائی ہو جائے اتنا مہنگا تو کوئی بھی کاروباری نہیں خریدے گا کہ 1 روپے کا سامان 700 روپے کے اندر خریدے. اس کے اندر گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سارے تاجروں نے انکار کر دیا. کوئی کہہ رہا تھا ڈبل نفع دے دوں گا، کوئی کہہ رہا تھا 5 گنا نفع دے دوں گا، کوئی کہہ رہا تھا کہ 10 گنا نفع دے دوں گا، لیکن 700 گنا نفع دینا یہ تو بہت مشکل چیز ہے. ہم لوگ اتنا زیادہ نفع آپ کو نہیں دے پائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنا مال تمہارے سامنے پیش کیا، 700 گنا نفع تم سے طلب کیا، تم نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے اگر میری راہ میں 1 دو گے تو 1 کے بدلے میں تم کو 700 عطا فرماؤں گا. تو یہ حضرت عثمان غنی کا یقین ہی تو تھا. آج اگر ہم لوگ ایسے بینکوں کے اندر پیسہ جمع کرتے ہیں نہ جانے کب ڈوب جائیں. ان بینکوں پہ ہمیں اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ پیسہ جمع کر دیا 5 سال بعد ڈبل ہو کے آئے گا. تو دنیا کے بینکوں پہ اتنا بھروسہ کہ جو ڈوب بھی سکتے ہیں لیکن ہم اپنی محنت کی کمائی اس میں ڈال دیتے ہیں کہ ڈبل ہو کر کے آ جائے گا. اور اللہ کے بینک کے اندر جمع کرانے میں ہم دل اتنا چھوٹا کرتے ہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میں کئی سو گنا اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. تو شاہی خزانے کے اندر جمع کرنے والا دنیا کا انسان جب شاہی خزانے پر اتنا اعتقاد رکھتا ہے تو ایک بندہ مومن کا بھروسہ اپنے رب کی ذات کے اوپر کتنا زیادہ ہونا چاہیے اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جن کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کامل کی دولتیں عطا فرمائی ہے. حضرات مکرم، پچھلے زمانے میں ایک نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، کہا کہ جو تمہارا فلاں امتی ہے اس کی آدھی زندگی امیری میں گزرے گی اور آدھی زندگی غریبی میں گزرے گی. اب اس امتی سے جا کے پوچھ لو تم کیا چاہتے ہو، پہلے غریبی والی زندگی چاہتے ہو یا امیری والی زندگی چاہتے ہو؟ اس اللہ کے نبی نے اس امتی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ رب نے فرمایا ہے تمہاری آدھی زندگی غریبی میں اور آدھی زندگی امیری میں بسر ہوگی، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، پہلے غریب رہنا چاہتے ہو یا پہلے امیر بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ معاملہ چونکہ بڑا اہم ہے، میں اپنی بیوی سے جا کر کے مشورہ کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو میں جواب دوں گا. وہ امتی گیا، اپنی بیوی کو جا کر کے سارا ماجرا بتایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بیوی بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کر کے یہ عرض کر دو کہ ہم پہلے امیری چاہتے ہیں، بعد میں آدھی زندگی غریبی میں گزار لیں گے. وہ آدمی کہنے لگا یہ بڑی بے وقوفی والی بات ہے کہ ابھی جوانی میں تو غریبی برداشت کر سکتے ہیں لیکن بڑھاپا اور غریبی یہ جب دونوں جمع ہو جائے نا تو انسان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. بڑھاپے کے اندر غریبی بندہ نہیں جھیل پاتا ہے، ایسا نہ کیا جائے. لیکن بیوی چونکہ بڑی ہوشیار تھی اور وہ شوہر بیوی کی بات پر بڑا اعتماد رکھتا تھا، اس نے کہا میں کہتی ہوں ویسا ہی کرو، جا کر کے نبی علیہ السلام سے عرض کر دو پہلے ہمیں امیری دے دیجئے، بعد میں غریبی کی زندگی ہم لوگ بسر کر لیں گے. اب وہ گیا، جا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے اپنا جو عندیہ تھا وہ رکھ دیا کہ ابھی ہمیں امیری دے دی جائے، باقی زندگی ہم لوگ غریبی کے اندر بسر کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، مال
کمانے لگا، رزق کے دروازے خزانے اس کے لیے کھول دیے گئے، کثرت سے مال اس کے پاس میں آنے لگا، وہ مال کماتا تھا، گھر پہ لے کے جاتا، بیوی کے حوالے کرتا، اور بیوی چونکہ بڑی دانا تھی آدھا مال اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتی اور آدھا مال رائے مولا کے اندر وہ صدقہ و خیرات کے اندر خرچ کر دیتی۔ زندگی گزرتی رہی، مہینے گزرے، سال گزرے، اور سالوں سال گزرتے گزرتے پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی کہ اے مولا، اے پروردگار عالم، تیرا تو یہ فرمان تھا کہ آدھی زندگی ان کی امیری میں گزرے گی، آدھی غریبی میں، اے اللہ یہ لوگ بوڑھے ہو گئے اور امیر کے امیر ہی ہیں، ان کی غریبی کب آئے گی؟ تو رب نے فرمایا کہ انہوں نے جو امیری کے زمانے کے اندر میری راہ میں خرچ کیا تھا، اب غریبی کے زمانے کے اندر اسی کا بدلہ ان کو مل رہا ہے، لہذا ان کی جو ہے وہ پوری زندگی بہتر سے بہتر ہو کر کے رہ گئی۔ تو بندہ اگر اللہ کی راہ میں جب دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے شمار عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہاں پر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے اس کے اندر ایک بڑی عجیب چیز دیکھنے کو لوگوں کی طرف سے ملتی ہے کہ وہ اگر ان سے کہا جائے کہ عرس کے لیے پیسہ چندہ دو، دے دیں گے۔ آپ ان سے کہیں کہ نفلی طور پر کچھ سبیل کے لیے پیسہ دے دو، جلسے کے لیے پیسہ دے دو، فلاں جو ہے وہ نیک کام کے لیے پیسہ دے دو، تو نفلی کام کے لیے وہ جتنا مانگو بڑے شوق سے دے دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جب ادا کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ اپنا دل چھوٹا کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اگر میں اتنی زکوٰۃ دوں گا میرا اتنا مال کم ہو جائے گا۔ 50 ہزار، 1 لاکھ روپے جلسہ جلوس عرسوں کے اندر خرچ کرنے والے زکوٰۃ کے نام پر دیتے وقت میں اپنا دل چھوٹا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے عائد کیے ہوئے فرض کو ادا نہ کرے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا کہ وہ فرض کو ادا نہیں کر رہا ہے اور شیطان نفلی کام کی آڑ کے اندر اسے گناہ کے اندر مبتلا کر رہا ہے، کہ وہ نفلی کاموں میں تو دیتا ہے لیکن زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو نہیں ادا کرتا ہے۔ حضرات مکرم، اس کا وبال کتنا زیادہ سخت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور سیدنا سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ یا کوئی بھی فرض بندہ اگر ادا نہ کرے اور نفلی کام کرے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بادشاہ اس کو خدمت کے لیے بلائے، بادشاہ کی خدمت کے لیے نہ جائے بلکہ بادشاہ کا جو غلام ہے اس کی خدمت کے لیے ہر وقت ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہے۔ یہ اس کی نادانی اور اس کی بے وقوفی کی تو ہے، اور یہ معاملہ نفلی کاموں میں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں، اتنی دور نہیں آئیں گے لیکن 500,000 کلومیٹر دور مزار شریف پر حاضری دینے کے لیے چلے جائیں گے۔ اگر کہا جائے کہ حج فرض ہو گیا ہے، حج ادا کریں، لیکن حج پہ نہیں جائیں گے، سال میں 4 مرتبہ عمرہ کرنے چلے جائیں گے جو نفلی کام ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان سے کہا جائے کہ روزہ رکھو تو روزہ نہیں رکھیں گے، اور کہا جائے کہ افطار پارٹی کر دو تو افطار پارٹی میں جتنا کہو گے اتنا خرچہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں گے۔ آپ جو ہے وہ کئی لوگوں کی زندگی کے اندر یہ پائیں گے کہ نیک کام جو فرض ہیں ان کی طرف وہ رغبت کم رکھتے ہیں اور نفلی کام کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فرض کام نہ کرے اور نفل کام کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور بچے کے پیدا ہونے کا وقت قریب آ جائے تو پھر بچہ ساقط ہو جائے تو اس عورت نے 9 مہینہ تکلیف بھی اٹھائی اور ملا کچھ بھی نہیں۔ اگر بچہ پیدا ہو جاتا تو تکلیف کا پھل مل جاتا، اور اگر ابھی بچہ پیدا نہ ہوتا تو امید تو ہوتی کہ بعد میں بچہ پیدا ہوگا، اب نہ پیٹ میں بچہ ہے اور نہ آگے کچھ ملنے کی امید ہے، تو وہ عورت خالی ہاتھ افسوس کرتے ہوئے رہ جاتی ہے۔ تو حضرات مکرم اس بات کا خصوصی خیال رکھیں، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دی ہے اس کو ادا کرنا ہمارے ذمے لازم اور ضروری ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک تو صدقہ و خیرات کا ایسا موسم ہے کہ بندہ اس کے اندر اگر نفلی صدقہ بھی کرے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ ایک خرمے کے بدلے، یعنی اگر تم خرما بھی صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچنے کا
سامان پیدا کرو. اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ یہ شر کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یعنی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، جو 70 دروازے ہیں شر کے، برائی کے، اللہ تعالیٰ صدقہ کی برکت سے ان 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. میدان قیامت کے اندر جب بندوں کا حساب ہوگا تو حساب کے وقت میں دنیا میں جس بندے نے صدقہ کیا تھا وہ اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا، اس کو گرمی نہیں لگے گی، اور جب تک حساب پورا نہیں ہو جائے گا اس کا صدقہ اس کے سر کے اوپر سایہ کیے ہوئے رہے گا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 کام خود کیا کرتے تھے. رات میں وضو کا پانی تہجد کے لیے خود آپ رکھا کرتے تھے، اور کسی کو صدقہ دینا ہوتا اپنے دستے پاک سے آپ صدقہ عطا فرمایا کرتے تھے، کیونکہ یہ بڑی عظیم نیکی ہے. اور بندہ جب صدقہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو، اور صدقہ دے کر کے اپنے بیماروں کا علاج کر لو. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ فرمایا گیا کہ جب بندہ زکوٰۃ دینا بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کو روک دیتا ہے، اور بندہ جب صدقہ دینا روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عافیت کو روک دیتا ہے. تو بندہ اگر چاہتا ہے مال بڑھے، میرا مال محفوظ رہے، تو زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہے اگر اس پر فرض ہے تو. اور بندہ چاہتا ہے میں صحت و عافیت کے ساتھ رہوں، میرے اوپر پریشانیاں نہ آئیں، تو پھر اس کے لیے اچھا راستہ یہ ہے کہ بندہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرے. آپ دیکھیں جب موت کا وقت آتا ہے، جاں کنی کا وقت ہوتا ہے، انسان کتنا پریشان ہوتا ہے. اس وقت شیطان انسان کے بڑے قریب ہوتا ہے، اور موت کے وقت میں ایمان جانے کا بڑا ڈر رہتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے. بندہ جب صدقہ دے تو موت کے وقت میں اس کا ایمان اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے. اور ٹینشن، غم اور پریشانیوں کے اس دور کے اندر صدقہ ایک بہت بڑا علاج ہے کہ دواؤں کے اندر خرچ کرنے کے بجائے بندہ صدقہ دے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب صدقہ دیتا ہے، مفہوم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس سے رنج و الم کو دور فرما دیتا ہے، اس کے غموں کو دور فرما دیتا ہے. تو ہم جو پیسہ ڈاکٹروں کے اندر خرچ کریں، اگر وہی پیسہ اگر ہم زکوٰۃ اور صدقہ کے طور پر ادا کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے اور آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے. خشکی اور تری میں جو بھی مال برباد ہوتا ہے وہ کیوں برباد ہوتا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دینے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے. جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور بڑے بڑے سیٹ لوگ جو بیمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیماری دیتا ہے تاکہ ان کا مال صدقہ کے ذریعے نکلوا کر کے غریبوں کو دیا جائے. یہ رب کی بڑی حکمت ہے. ایک بہت بڑے ادیب ہیں مصر کے، ان کا کہنا ہے کہ ایک بار میرے 2 دوست بیمار ہوئے، ایک بڑا امیر تھا، دوسرا بڑا غریب تھا. میں امیر کی عیادت کے لیے جب اس کے گھر پہ پہنچا میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو پتہ یہ چلا کہ کھانے پینے کی جو ہے وہ گڑبڑی کی وجہ سے یہ بیماری اس کو لائق ہو گئی ہے اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا. اب وہ عیادت کر کے وہاں سے نکلا، اپنے غریب دوست کے پاس گیا. جب اس کی عیادت کی تو پتہ یہ چلا کہ فاقوں پہ فاقے چل رہے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بھوک کی وجہ سے یہ بندہ بیمار ہو گیا. اس ادیب نے اگلے دن اخبار کے اندر جو لکھا تھا اس کا خلاصہ یہی تھا، کاش جو بڑے بڑے عمرا ہیں وہ اپنے مالوں کو اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں اور باقی مال اگر غریبوں کو دے دیں، وہ خود بھی بیمار نہیں ہوں گے اور غریب بھی بیمار نہیں پڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جو ہے وہ صحت و عافیت عطا فرمائے گا. وہ ضرورت سے زیادہ کھا کے بیمار ہے اور یہ بھوک کی وجہ سے بیمار ہے، اور رب نے یہ نظام بنایا ہے، ایک طبقے کو مالدار بنایا، دوسرے طبقے کو غریب بنایا، اور پھر حکم دیا مالداروں تم غریبوں کو دو تاکہ ان کو بھی اجر و ثواب ملے اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بھی آگے بڑھائے. ورنہ رب کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری دنیا کو کروڑ پتی بنا دے، لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تاکہ امیروں کا بھی امتحان ہو جائے، ان کے لیے بھی سزا اور جزا کا معاملہ ہو جائے. اگر اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیتا تو پھر امیر اس نیکی کو کیسے حاصل کرتے؟ حضرات مکرم،
یہ جو ماہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی ترغیب دی جاتی ہے، چونکہ یہ نیکیوں کا موسم بنا ہوا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں دیتے تھے نا تو اچھا اچھا نکال کے دے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دینا ہوتا تھا تو سب سے اچھا والا سکہ تلاش کرتے تھے، اور جب کپڑا دینا ہوتا سب سے عمدہ والا کپڑا نکالتے. کہتے قیامت کے میدان میں جب میرے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے نامہ اعمال میں ایسا لکھا ہوا پڑھوں کہ علی نے اچھا مال اپنے لیے رکھ لیا اور خراب مال خدا کے لیے دے دیا. میں یہ پسند نہیں کرتا، اس لیے میں اچھا چھانٹ کر کے جو ہے وہ غریبوں کے لیے نکال کر کے دیتا ہوں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ غریبوں کو دیں، لیکن اگر آپ کے اہل قرابت جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگر وہ مستحق ہے تو پہلے ان کو دینا ضروری ہے. بندہ اگر ان کو نہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے. اور اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے تو نفلی طور پر ان کی خدمت کرنا ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے، ہم نے کئی سیٹوں تک کو اس بات کے اندر ملوث دیکھا ہے کہ وہ غریبوں میں لٹاتے ہیں، دینی کاموں میں لٹاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کے سگے پریشان ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. ان کے ماں باپ کو ان کی ضرورت ہے، ان کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے. ان کے قریبی رشتہ دار پریشانی میں مبتلا ہیں، لیکن ان کی امداد کے لیے وہ آگے نہیں آتے ہیں. اور جو بندہ ایسا کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی گرفت فرمائے گا. لہذا جب بھی کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہو تو اگر تمہارا قریبی مستحق ہے زکوٰۃ کا تو اسے زکوٰۃ دو، اور اگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو نفلی طور پر اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی کوشش کرو. اور اس بات کا خصوصی خیال رکھو کہ جب بھی اللہ کی راہ میں دیں تو یہ دیکھ لیں کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے. آج کل تو میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں خود مسجد کے اندر چالیوں کے اندر مائک لے کر کے لوگ گھومتے ہیں کہ اتنے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اگر تلاش کیا جائے تو پتہ چلے گا نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی بچہ ہے. یہ جمع کرتے ہیں اور خود اپنے پیٹ کے اندر بھرتے ہیں. تو جب دینا ہو زکوٰۃ فرض ادا کرنا ہو، نفلی کام میں آپ نے کسی کو بھی دے دیا تو چل جائے گا، لیکن اگر فرض اگر آپ ادا کر رہے ہیں اور آپ نے اچھی طریقے سے دیکھ بھال کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آپ کی زکوٰۃ ضائع ہو کر کے رہ جائے گی. لہذا اس بات کا خصوصی خیال رکھیں. یہ گلیوں میں جو مائک لے کر کے چکر لگاتے ہیں ان کے بارے میں اگر یقیناً معلوم ہو کہ واقعی کوئی ادارہ چل رہا ہے تو دیا جائے، ورنہ عام طور پر زیادہ تر اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو ادارہ وغیرہ سے منسلک نہیں ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں ہمیں کثرت سے جو ہے وہ اپنی راہ کے اندر مال قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اسی علاقے کے اندر انشاءاللہ جامعہ ریاض الجنہ کے نام سے ایک شاندار ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے، جس میں لڑکیوں کی بہترین عمدہ تعلیم، عالمہ فاضلہ اور قاریہ بنانے کا انتظام ہوگا. اور انشاءاللہ انہیں سلائی سکھائی جائے گی، دستکاری کے کام سکھائے جائیں گے، اور بہت سارے ان کی ذہنی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے گا. تو جو حضرات اس سال میرے پاس میں تعاون جمع کرانا چاہیں تو وہ جامعہ ریاض الجنہ کے نام سے تعاون جمع کرائیں. انشاءاللہ ایک دینی ادارے کے اندر آپ کا تعاون لگے گا تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک طرف زکوٰۃ کی ادائیگی کا سبب اور دوسری طرف نیکیوں کے اضافے کا باعث بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں.